بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض کے علاج کے سلسلے میں ہدایات ہیں کہ حرام اشیاء کو بطور دوا بھی استعمال کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی، اور فرمایا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیماری آنے سے پہلے تندرستی سے کچھ فائدے لے لو، مرنے سے پہلے زندگی کے پھل اٹھا لو۔ مطلب یہ ہے کہ تندرستی اور زندگی کو غنیمت سمجھو اور نیک کام میں اس کو لگائے رکھو، ورنہ بیماری اور موت میں پھر کچھ نہ کر سکو گے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم نصیحت کی ہیں کہ علاج معالجے میں بھی حدود متعین ہے۔ ہر جائز ناجائز حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کہ بس بندہ ٹھیک ہو جائے کچھ بھی کرنا پڑے، اس طرح نہیں ہے۔ بعض لوگ جادو کے مریض ہوتے ہیں تو اب اس کے علاج کے لیے ہندوؤں کے پاس، دشمنان اسلام کے پاس، دشمنان صحابہ کے پاس جاتے ہیں، یہ ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے، یہ کالا جادو ہے اور یہ ہندو ہی نکالے گا، سکھ نکالے گا، فلانا نکالے گا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ تمہارا ایمان بھی چھین لیتے ہیں، ایسے شرکیہ اعمال کرتے ہیں اور کرواتے ہیں بندوں سے۔ اسی طرح ویسے کسی کے ساتھ ضد ہو گئی، کسی سے ٹکر ہو گئی، کسی نے ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کی، رشتہ مانگا اس نے دیا نہیں، تو جادو کی راہ پہ چل نکلتے ہیں۔ تو ان جادوگروں کا حال کیا ہے؟ جو ان کے پاس جائے گا، جانے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو ان کا اپنا کیا حال ہوگا، وہ کس کھاتے میں ہے؟ جو اس کے پاس یہ ہے صرف، فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی عراف کے پاس یا کاہن کے پاس جائے۔ عراف کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی قسمت کی خبریں بتاتے ہیں، اے مڑے ہاتھ تک کو جی لکیرہ تک کو کیا دیا، رشتہ ہو سی نہ ہو سی۔ تو اس کو ہم بڑے شوق سے یہ حساب کرواتے ہیں، جی کتاب کڈو جی ہماری قسمت کیا کہتی، یہ شادی ہوگی نہیں ہوگی، سفر ہمارا رہے گا ٹھیک نہیں رہے گا، ایسے جو خبریں بتاتے ہیں نا آئندہ کی، ان کو عراف کہتے ہیں۔ اور کاہن جادوگر ہو گیا۔ تو جو عراف کے پاس، کاہن کے پاس جائے، جادوگر کے پاس، اور ایسی خبریں بتانے والے، ستارے تک، وہی ستارہ تک ہو، ستارہ تمہارا یہ کہتا ہے، تمہارا ستارہ یہ کہتا ہے، تو جو ستاروں کی بولیاں، لکیروں کی بولیاں بولنے والے، یہ سب عراف ہے۔ فرمایا جو عراف کے پاس جائے یا جادوگر کے پاس جائے، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس جانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو ایمان بچے نہ بچے، ہمیں تو صحت چاہیے، ایمان بچے نہ بچے دوسرے سے انتقام لینا ہے۔ ایمان کی پرواہ تک کوئی نہیں ہے، ایمان کی کوئی وزن ہی نہیں ہے، ایمان کا اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر مریض بالفرض ٹھیک ہو بھی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس نے نہیں مرنا۔ تو عجیب ہماری سوچ ہے کہ جائز ناجائز حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ادویات ہیں، ادویات میں حرام چیزیں اگر شامل ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اجازت علماء نے اس صورت میں دی ہے کہ جب دنیا میں اس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں، ممکن ہی نہ ہو، تو بقدر ضرورت اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن ایسا تو نہ کہ ایمان بھی برباد ہو جائے۔ ایمان بیچنے، ایمان تباہ کرنے کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کا خاندانی عمل وہ بھی عرض کیے دیتے ہیں۔ منزل ایک چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب منزل، یہ رات کو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیرا کریں،
خواتین کو سکھائیں، خود سیکھیں، اور صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، غلط نہیں پڑھنا، اس کو سیکھا جائے۔ نہیں قرآن صحیح آتا تو اس کو سیکھا جائے، اس میں قرآنی آیات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جادو اور جن کے توڑ کے لیے مؤثر ترین عمل ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کو منزل سے فائدہ نہیں ہوا پھر اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ جس کو منزل سے فائدہ نہیں ہوتا پھر اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو موت آ جائے گی، بس یہ کچھ ہوگا نا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اور یہ موت بھی شہادت کی موت ہوگی۔ جادو میں جو مرتا ہے یہ بھی تو ایک حملہ ہے، دشمن کا حملہ ہے، اس پہ بندہ صبر کر لے، موت آ جائے گی، شہادت کی موت ہے۔ ایمان سب سے مقدم چیز ہے۔ دوسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا، کہ جب تک صحت ہے، چلنا پھرنا، قوت ہے، تو اس سے خیر کے کام بندہ زیادہ سے زیادہ کر لے۔ ہماری سوچ الٹ ہے، جب تک چل پھر رہا ہے، صحت ہے، تو وہ نیکیوں کو ٹالتا رہتا ہے، خیر کے کام کو جی بعد میں کر لیں گے، یہ بعد میں، یا تو پتنی بیماری کے بعد کرے گا یا موت کے بعد کرے گا۔ اپنی زندگی صحت کو دنیا کے کاموں میں ایسے لگایا کہ نیکی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، فارغ ہی نہیں ہے، وہ یار کر یار فراغت، ٹائم نہیں ملتا۔ تو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، بات اہمیت کی ہے۔ تو یہ ہم نے الٹی گنگا چلائی ہوئی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، ان کی نصیحت کیا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانا۔ ایک بوڑھے بزرگ بیساکھیوں پہ چلتے تھے، ان کو اٹھا کر مسجد میں لاتے تھے، تو مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ہم لوگ جمع ہو گئے ملنے کے لیے، اور بھی نوجوان، تو فرمانے لگے نوجوانوں مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھوں پر اٹھ نہیں سکتا، جب تک میرے ساتھ کسی کا سہارا نہ ہو میں چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جماعت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھوں امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پر میں آ نہیں سکتا، مجھے جب تک کوئی اٹھا کے نہ لائے میں آ نہیں سکتا۔ بہت سے کام کرنے کو دل چاہتا ہے، جماعتوں میں جاؤں، وقت لگاؤں، میرا دل چاہتا ہے، میں کر نہیں سکتا، اور تم سب کچھ کر سکتے ہو، اس لیے مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اپنی صحت کو غنیمت جانا۔ اور فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا۔ جب تک وہ یہ آنکھیں کھلی ہیں، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے خواب بیان کرتے ہیں، جی فلانا ہمیں خواب میں آیا، ہم سے کچھ چھیننا چاہتا تھا، فلانا خواب میں آیا، اتنا پریشان تھا، ایسے واقعات یہ آتے رہتے ہیں خوابوں میں، اللہ پاک منکشف کر دیتے ہیں۔ تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کے لیے کچھ بھیجو، کچھ ثواب بھیجو، کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جو ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں نا، ہمارا کھانا پینا، رہائش، کپڑا، مکان، ضروریات زندگی، یہ بدن کی ضروریات ہیں۔ روح کا تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد بھائی جو روح کی ضرورتیں شروع ہونی ہیں وہ اس دنیا کی ضرورتوں سے بے شمار گنا زیادہ ہے۔ وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ یا تو بندہ خود ہی کچھ کر جائے اور وہ اپنی روح کو صحیح یہاں سے پورا اس کا سارا نظام مکمل کر کے جائے، اور ایسے تو بہت کم لوگ ہیں۔ تو اس لیے بعد والے جو ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کو ایصال ثواب بھیجتے رہیں۔ وہ خود اب بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو بھیجنا ہے۔ تو اس لیے بھائی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ آنکھیں کھلی ہیں، وہ ہم درود شریف پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، وقت لگائیں، جہاد کریں، جو بھی خیر کے کام ہیں ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ موت پر تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔